اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہاں پر میں جو ہے یہ یہ ایڈوکیٹ صاحب ہے فیض بھائی، اور یہ بہت بڑھیا کام کر رہے ہیں، کیونکہ مہاراشٹرا جہاں پر ایسا ماحول ہے کہ سمجھ لیے کہ امریکہ کا جو ماحول ہے وہ مہاراشٹرا میں ہے، تو ایسی جگہ دین کا کام کرنا بہت ہی ایک زبردست آدمی کا کام ہے۔ تو ایسی جگہ پر دین کا کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت بڑھیا کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں وہ بالکل اسلام سے باہر کی گفتگو ہے، جیسے کہ بالکل وہ اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اسلام میں بالکل اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کچھ چیزوں کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جس کی نشاندہی میں یہاں پر یہ کر رہا ہوں، اور میں نے یہاں پر لائیو ویڈیو لیا ہوا ہے، کیونکہ کوئی اس طرح نہ سوچے کہ میں اپنے مرضی سے بول رہا ہوں۔ دیکھیے یہاں پر جو یہ اوپر ہے یہ ایڈریس ہے، اور یہ ان کا چینل ہے بولتی کتابیں، اور پبلش کیا گیا ہے جون 23 2016 کو، اور یہاں پر ان کا جو ہے یہ پورا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، تو اب جو ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اب انہوں نے جو ٹاپک رکھی ہے، دور حاضر میں لونڈی رکھنا جائز ہے کیا، گھریلو ملازم لونڈی ہوتی ہے۔ اب جو اسلام کا کام کرنے والے ہیں ان کے اندر اتنی بڑی گمراہی موجود ہے قرآن کے تعلق سے، حدیث کے تعلق سے، تو آپ سوچئے کہ عام لوگوں میں کتنی گمراہی ہوگی۔ اب لفظ لونڈی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے قرآن میں اور حدیث میں اور اللہ کے رسول کی زندگی میں۔ لفظ لونڈی ایک اردو الفاظ ہے جس کو رنڈی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ امیر لوگ، انڈیا کے جو امیر لوگ ہوا کرتے تھے، وہ جو ہے رنڈیوں کو رکھا کرتے تھے صرف سیکس کرنے کے لیے، اور رنڈیوں کو رکھنے کے بعد وہ پوری زندگی ان کو رنڈیوں کے لیے ہی استعمال کرتے۔ اب ایسے لفظ کو لفظ اسلام کا بنانا اور پھر اس کے اوپر بحث کرنا، یہ اپنے آپ میں گمراہی ہے۔ اب دیکھیں، میں یہاں پر یہ جان بوجھ کے ذکر کر رہا ہوں، اس بحث کر رہا ہوں، کیونکہ اس لفظ لونڈی نے کئی اچھے مسلمانوں کو مرتد بنا دیا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ لفظ لونڈی جو ہے یہ قرآن میں ہے، یعنی کہ عیاشی قرآن میں ہے، اور کئی کریمنل لوگ اس لفظ کا سہارا لے کر اپنی رنڈی بازی کا کاروبار چلا رہے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں آخر کون سا لفظ ہے۔ اب دیکھیے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے۔ میں یہاں پر اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں۔ یہ میں نے بڑا کیا ہے تھوڑا سا، اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے، اور یہاں پر ہے وَإِنْ خِفْتُمْ، یہ آگئے تُقْسِطُوا یَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، ایک کافی ہے، او مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اب یہاں پر دیکھیے لفظ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ آیا ہے۔ اب یہ بھیا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کا ترجمہ لونڈی کہاں بنتا ہے؟ لونڈی تو خاص رنڈیوں کے لیے استعمال کیا گیا لفظ ہے، اور مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ سیدھے ہاتھ والی ملکیت، اتنا پاکیزہ لفظ دیا گیا ہے اس کو۔ اب جن لوگوں نے لفظ لونڈی کا ترجمہ کیا، پھر اس لفظ لونڈی کی حق آوری کرنا، انہیں کہنا کہ یہ لفظ اسلام میں ہے، اور پھر اس کو الٹا سیدھا مروڑ کر اسلام میں ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ کتنی بڑی گمراہی ہے اپنے آپ میں۔ میں یہاں پر ایک
آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ایڈوکیٹ فیض صاحب کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، کیونکہ وہ ایسی جگہ دین کا کام کر رہے ہیں جو انڈیا کا امریکہ ہے۔ عیاشی کٹ کٹ کر بھری ہوئی ہے مہاراشٹرا میں، کیونکہ مہاراشٹرا میں سیکس اوپن ہے۔ رنڈی بازی جو ہے ہر گاؤں کے کونے میں رنڈی بازی کا کاروبار ہوتا ہے۔ ایسی جگہ پہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں، بہت بڑی ہمت کا کام ہے، بہت بڑی اس کا کام ہے۔ لیکن یہاں پر جو لفظ لونڈی کا وہ لفظ لونڈی کو قرآن میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اس کے بارے میں بحث کر رہا ہوں، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اب بتائیے قرآن میں یہ لفظ کہاں پر ہے؟ قرآن میں یہ لفظ ہے کہاں؟ ما ملکت ایمانکم کا کہاں سے ترجمہ آتا ہے لونڈی؟ کہیں سے بھی نہیں آتا ترجمہ لونڈی، کہیں سے ترجمہ نہیں آتا لونڈی۔ یہ لفظ ما ملکت ایمانکم کا ترجمہ یہ آتا ہے رائٹ ہینڈ پوزیس۔ رائٹ ہینڈ پوزیس کہتے ہیں جب انسان ان شیطانوں پہ حملہ کرے جو انسانوں کے دشمن ہیں، اور وہاں پر جو عورتیں قیدی بنتی ہیں، ان قیدی عورتوں کی زندگی کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے ان مجاہدوں کے ساتھ شادی کی جاتی ہے باضابطہ۔ امیر کی اجازت جو ہے وہاں پر شادی ہے، اور پھر ان کو بیویوں کی طرح حق دیا جاتا ہے۔ ہاں، ان کے طلاق کا طریقہ الگ ہے، کیونکہ وہ وومن پریزنر آف وار ہے۔ لیکن اگر وہ ایمان والی ہو گئی تو پھر طلاق کا طریقہ دوسرا ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہاں پر وہ بیویاں رائٹ ہینڈ پوزیس، اللہ نے ان کو پاکیزہ ملکیت کہا۔ ایمانکم کہتے ہیں پاکیزگاہ کو، یعنی کہ سیدھے ہاتھ والا، سیدھے ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ مطلب پاکیزہ۔ تو یہاں پر خود عمل کرنے کی بجائے، خود ایک بے سہارا کو سہارا دے کے شادی کرنے کی بجائے، یہاں پہ لفظ لونڈی کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ بلکہ یہ لفظ تو اردو لفظ ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر ہمت ہے تمہارے پاس تو معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے، اور دوبارہ یہ لفظ کوشش استعمال نہ کیجیے۔ اور اگر تم اسلام کے غدار ہو، حدیث کے غدار ہو، آخری رسول محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے غدار ہو، تو تم دوبارہ یہ لفظ استعمال کرتے رہیں گے۔ اگر غدار نہیں ہو، تم ایماندار ہو، مومن ہو، تو ما ملکت ایمانکم استعمال کرو گے۔ اور ما ملکت ایمانکم کا استعمال کرنا مومن کی نشانی ہے، یہ اللہ کے رسول نے اپنے زندگی میں کر کے دکھایا۔ ایک بے سہارا پریزنر آف وار عورت کو ان کے ساتھ شادی کی، ان کے ساتھ بچے بھی ہوئے۔ جو اللہ کے رسول کا نام ابو القاسم آتا ہے، قاسم جو ہے ماں مریا کا بیٹا تھا، جو ما ملکت ایمانکم تھی۔ اور آج تم رنڈیوں کے الفاظ قرآن میں استعمال کر کے اس کی دلیل پیش کر رہے ہو کہ یہ اسلام میں ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو تم؟ میں یہاں پر ابو ایڈوکیٹ فیض کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو مجرموں کے الفاظ، جو غداروں کے الفاظ، اور جو قرآن اللہ کے رسول کی قربانیوں کو داغدار بنانا چاہتے ہیں، ان کو یہ کہہ رہا ہوں میں۔ ایک بے سہارا عورت کو، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، وومن پریزنر آف وار ہے، ان کو زندگی دینا، آباد کرنا کتنا بڑا کام ہے، اور اس اتنے بڑے کام کو لونڈی الفاظ استعمال کر کے آپ نیچے گرا رہے ہو۔ آئیے سنتے ہیں یہ کیا کیا کہتے ہیں، تاکہ آپ کو بھی پتا چلے، ایسا نہ سمجھے کہ میں اپنے طرف سے بول رہا ہوں۔ یا غلام وہ
آدمی ہوتا ہے جو خرید یہاں کے لیے نہیں ہے انشاءاللہ العزیز. اچھا سوال کیا، بہت اچھا سوال ہے، اور یہ سوال صرف یہاں کے لیے نہیں ہے انشاءاللہ العزیز. دیکھیے میں نے ایک اچھا سوال کیا، بہت اچھا سوال ہے، اور یہ سوال صرف یہاں کے لیے نہیں ہے انشاءاللہ العزیز. بہت سارے مسائل ہیں، بہت سے سوال یہ ہے کہ میں نے جیسا کہا بیویوں اور لونڈیوں سے معانیت نہیں، تو یہاں جو ہے کیا وہ کام والیاں جو گھر میں رہتی وہ اس سے مراد ہے؟ تو آئیے وضاحت کر دوں آپ کو، اس لیے کہ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے میں بتاتا ہوں. بہت سے لوگ دوسرے علاقے کی غریب عورتوں کا ایک بار امپورٹ کرتے ہیں، جیسا فلپائن ہے، تھائی لینڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ غریب ممالک ہے، برما ہے، بنگلہ دیش ہے، شری لنکا ہے. ان عورتوں کو مختلف علاقوں میں پرمٹ دے کر وہ کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس جاب پر رکھتے ہیں، اور جاب پر رکھ کر یہ اصول میں لاگو کرتے ہیں کہ لونڈی ہے ہماری، اور پھر ان سے زنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اسلام میں لونڈی کی جاتی ہے. لونڈی کیا ہوتی ہے پہلے بتا دوں تو اجازت کیا آپ سمجھ جائیں. لونڈی وہ عورت ہوتی ہے یا غلام وہ آدمی ہوتا ہے جو خریدا جاتا ہے. ہی از فار سیل اور شی از فار سیل. اور آج غلامی تقریباً دنیا میں ختم ہو چکی ہے، یاد رکھیے. اسلام نے غلامی کو اچانک ختم نہیں کیا، اس لیے کہ اگر اچانک اس کو ختم کرتا تو پوری سوسائٹی کے اندر کولیپس آ جاتا، اس لیے کہ وہی ورکنگ فورس تھے. اب آپ یہاں پر الو بنانے کا طریقہ دیکھیے. اب آپ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اسلام میں غلامی کو رفتہ رفتہ ختم کر دیا گیا. ارے بھیا غلامی تھی کہاں تھی غلامی؟ مشرکین غلامی مشرکین کرتے تھے، مسلمانوں نے کبھی نہیں کیا یہ غلامی کا طریقہ. اور یہ ما ملکت ایمانکم کے نظام کو غلامی بتانا اور لونڈی بتانا یہ کتنا غلط ہے. مشرکین غلام رکھا کرتے تھے، وہ زبردستی لوگوں کو کڈنیپ کرتے تھے، کیونکہ وہ پوری سوسائٹی اس طرح بنی ہوئی تھی کہ اگر وہ ایک آدمی کسی کو اپنا غلام بنا دیتا، کڈنیپ کر کے لے آتا، تو اس کو سوسائٹی میں دوسرے سہارا ہی نہیں دیتے تھے، تو وہ آدمی مجبوری میں وہیں رہتا اپنے کھانے پینے کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے. تو یہ تو اللہ کے رسول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نے ابتدائی سے اس کو ختم کر دیا. ابتدائی سے لوگوں کو مطلب ان لوگوں سے پیسہ دے کے خرید کر یہاں پر آزاد کر دیا. اور اسلام میں تو کبھی تھی نہیں یہ چیز. اور یہ کہنا کہ اسلام میں یہ تھی اور رفتہ ختم کر دیا، یہ کتنی بڑی گمراہی کے الفاظ ہے. یہ کتنا بڑا گمراہی کا الفاظ ہے، یہ اتنا بڑا جھوٹ، صرف یہ لفظ کی حفاظت کرنے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. میں ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں یا عربی عبارت پڑھے، میں عربی عبارت کو اور بڑا کر رہا ہوں تاکہ اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. یہ آ گیا ماں، اوپر آ گیا ماں، نیچے آ گیا ملکت ایمانکم، یہ عربی الفاظ ہے. میں پھر اس کو چھوٹا کر رہا ہوں تاکہ آپ اس آیت کے ساتھ دیکھیں. یہ آیت کے ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں، اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے. اور ما ملکت ایمانکم ایک جگہ مطلب کئی جگہ ہے، اور یہ لفظ لونڈی کا تصور کہیں بھی نہیں ہے، پورے اسلامی تاریخ میں نہیں ہے. پورے اللہ کے رسول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی نبوت بننے سے لے کر آج تک نہیں ہے کہیں پر بھی یہ. اب یہ کس طرح یہاں پر الو بنایا جا رہا ہے. دیکھیں میں یہاں پر یہ نہیں کہتا کہ یہ صاحب کی غلطی ہے، لیکن یہاں پر ان حضرات بڑے خوبصورتی سے جو قرآن اور حدیث کے اندر، جو حدیث اور قرآن کے اندر یہ لفظ کو گھسا رہے ہیں، اردو الفاظ کو، جبکہ اچھی طرح پتا ہے کہ یہ الفاظ صرف اور صرف رنڈیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے انڈیا میں یا ایشیا میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، انڈیا میں، یا پھر اردو جاننے والے لوگوں میں. بلکہ لفظ کا جو مصدر ہے
وہ خود لنڈ سے نکلا ہے، لنڈ سے لونڈی، لنڈ سے لونڈا، اس کا مصدر خود عیاشی سے نکلا ہے، اس کا مصدر خود سیکس سے نکلا ہے. تو میری درخواست ہے ان لوگوں سے کہ یہاں پر بچیے. دیکھیے جانے انجانے میں کس طرح قرآن کا اور حدیث کی گستاخی کر رہے ہیں، کس طرح جو ہے جرم کر رہے ہیں. یہاں پر بڑے خوبصورتی سے جرم کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر نیچے دیکھیے جانے انجانے میں کچھ لوگ ماشاءاللہ بول رہے ہیں، کچھ لوگ اسلام زندہ باد بول رہے ہیں. ارے یہ ہے تو یہ تھوڑی اسلام ہے. پہلی بات تو یہ کہنا کہ رفتہ رفتہ ختم کیا گیا. بھائی رفتہ رفتہ تھا ہی کہاں جو ختم کیا گیا؟ یہ تو تھا ہی نہیں بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے اور آگے سنتے ہیں. تو شریعت نے کیا کیا؟ قسم کھا لی، کفارہ غلام آزاد کر دو. خون کر دیا کہ غلطی، کفارہ غلام. اور یہاں پر شریعت نے کیا کیا؟ کفارہ غلام آزاد کرو. یہ کہاں پر ہے غلام آزاد کرو؟ غلام ہے کہاں؟ ارے بھیا وہاں تو پریزنر آف وار تھے. اگر جو پریزنر آف وار ایمان لے آتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور جو پریزنر آف وار ایمان نہیں لے آتا تو اس کو اس گھر میں حفاظت کے لیے رکھا جاتا، اس کو اس کی حفاظت کے لیے، تاکہ اسے اسلام کی سمجھ ہو. یہاں پر غلامی کہاں پر ہے بھیا؟ یہ سزا دینے کا دوسرا طریقہ تھا. جو آدمیوں کو قتل نہیں کیا گیا لڑائی کے دوران، انصاف کی لڑائی کے دوران جن آدمیوں کو قتل نہیں کیا گیا، یہ سمجھ کر یہ عقل مند ہے، ان کو ایک مومن کے ساتھ، ایک مجاہد کے ساتھ جوڑ دیا جاتا تاکہ یہ اسلام کی فہم حاصل کرے. اور جب وہ فہم حاصل کر لیتا، اسلام قبول کر لیتا، تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور جس کو جو فہم حاصل کرنے میں دیری لگاتا اس کو رکھ دیا جاتا. ارے بھیا وہ تو 3 ٹائم کھانا کھانا، اس کو چھت دینا، یہ غلامی کہتے ہیں. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میری گزارش ہے ان لوگوں سے، ایسے گمراہ لفظ سے بچیے. یہ بہت بڑا گمراہ لفظ ہے جو قرآن اور حدیث میں رنڈی بازی کو گھسانا چاہتے ہیں زبردستی، تاکہ وہ اپنے رنڈی بازی کا کاروبار کی حفاظت کر سکے. دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور میرے پاس بہت سارے ثبوت بھی ہے. میرے پاس کیا پوری دنیا میں ثبوت ہے. کئی یوٹیوب کے اندر ہی کئی لڑکیاں جو ہے جنہوں نے دوسرے قوم میں شادی کی، اور انہوں نے بتایا کہ بھیا ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ رنڈی کا کاروبار کرنا چاہ رہے تھے. یہ مسلم لڑکیوں کا کہہ رہا ہوں. تو تب جا کے ہم نے دوسری قوم میں شادی کی، کیونکہ مسلمانوں کے اندر یہ نام نہاد مولانا جو جماعتوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، یہ رنڈی کا کاروبار کر رہے ہیں، جو جماعتوں کے اندر چھپ کے جماعتوں کو بدنام کر رہے ہیں. تو میری گزارش ہے ان جماعتوں کے ہیڈ سے کہ ایسے کرمنل لوگوں کو آپ اپنی جماعت سے نکالیے. اللہ حفاظت کرے ہماری. چلیے آگے اور سنتے ہیں آگے. خوش ہے تم اللہ سے رضا چاہتے ہو، غلام آزاد کر دو. غلام کو آزاد کرنے کا یہ ثواب، غلام کا آزاد کرنے کا ثواب. ایک جنریشن، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں جنریشن کے بعد غلام ملنا مشکل ہو گیا. اب میرے کو یہ بتاؤ کہ 1 جنریشن، 2 جنریشن، 3 جنریشن، 4 جنریشن، 5ویں جنریشن، یعنی کہ یہاں پر کتنا عرصہ بتایا انہوں نے؟ 5ویں جنریشن اگر سمجھو گے 20 سال کا ڈیوریشن لگاتے ہیں تو 100 سال، اور اگر سمجھو 10 سال کا ڈیوریشن لگاتے ہیں تو 50 سال. یہ کہہ رہے 50 سال تک یہ غلامی کا نظام چلتا رہا مسلمانوں میں. ارے اتنی بڑا دھوکہ دھڑی قرآن کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کے رسول کے تعلیم کو، اللہ کے رسول کے قربانیوں کو، اللہ کے رسول کی زندگی کو کس طرح توڑا جا رہا ہے، کس طرح یعنی کہ گناہ کا گھڑا بنایا جا رہا ہے. اب آپ نے سنا ان کے منہ سے
पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, चौथा जनरेशन, पांचवें जनरेशन में खत्म हुआ कहकर, ये था ही नहीं तो कहां से खत्म होगा? कौन से, ये था ही नहीं बिल्कुल। अब इनको मुजरिमों से लड़ना नहीं है, इनको मुजरिमों का साथ देना है। दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क महाराष्ट्र में खास करके गांव गांव में है, जो रंडी का कारोबार, लड़कियों को किडनैप करने का कारोबार, जो मतलब एक्सटॉर्शन का कारोबार, जमीन के कब्जे का कारोबार करता है। इनको मुजरिमों से लड़ना नहीं है, वो लड़ना नहीं है। तो इन्होंने क्या किया? अल्लाह के रसूल के जिंदगी को ही बदल दिया, अल्लाह के रसूल के जिंदगी को बदलने की साजिश कर रहे हैं। अगर ये मुसलमान हैं, अगर ये अल्लाह के रसूल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन से मोहब्बत रखते हैं, तो मेरे सवाल का जवाब जरूर देंगे। कम से कम दोबारा ये लफ्ज को इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो अरबी की इबारत है मा मलकुत ऐमानकुम, और जो अरबी का फहम है उसको लोगों को बताएंगे। अरबी का फहम ये है जिसको अगर इंग्लिश में हम कहें रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम ऑफ वुमेन प्रिजनर ऑफ वार, यानी कि दोबारा जिंदगी आबादकारी उन कैदी औरतों की। ये उसके मीनिंग निकलते हैं, या ये उसका फहम निकलता है। और जिसको इतने अच्छे अल्फाजों से अल्लाह ने इस्तेमाल किया है, मा मलकत ऐमानकुम, कितना इज्जत भरा अल्फाज, सीधे हाथ वाली मिल्कियत, पाकीज़ा मिल्कियत, और इतने अच्छे अल्फाज को लफ्ज लौंडी बोलकर इस्लाम की तौहीन करना, आखिरी रसूल मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन की तौहीन करना, सारे सहाबा इकराम की तौहीन करना। एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, चार जनरेशन, पांच जनरेशन में थी, यानी कि सहाबा इकराम के जिंदगी में यह मौजूद था। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे भाई, मैं हाथ जोड़ता हूं उन मुसलमानों से, क्यों कुरान के पीछे पड़े हुए हो? अगर तुम अमल नहीं करना चाहते, अगर तुम रंडी का कारोबार चलाना चाहते हो, किसने मना किया तुम्हारे को रंडी का कारोबार चलाने से? किसने मना किया बताओ? अरे पूरी दुनिया का लॉ तुम्हारे साथ में है रंडी का कारोबार चलाने के लिए, खुशी से चलाओ रंडी का कारोबार। अब तो इंडिया में रंडी का कारोबार करना लीगल भी हो चुका है। अगर एक औरत और मर्द अगर घर में रहते हैं अपने मर्जी से, तो कोई मनानियत नहीं है, रंडी का कारोबार लीगल भी हो चुका है। लेकिन क्यों कुरान के पीछे पड़े हो? क्यों हदीस के पीछे पड़े हो? क्यों अल्लाह के रसूल मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन के पीछे पड़े हो? क्यों उनकी कुर्बानियों को दागदार बनाना चाहते हो? क्यों सहाबा की कुर्बानियों को दागदार बनाना चाहते हो? क्यों इस्लाम को बदनाम करना चाहते हो? अरे अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह के कहर से डरो। मैं बस इतनी ही इल्तिजा कर सकता हूँ। अब मेरी गुजारिश है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कामा सल्लल्लाहु अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इन्होंने ये देखिए यहाँ पर लफ्ज़ लौंडी का इस्तेमाल किया। और दूसरा जो वीडियो है कि लौंडी के साथ, देखिए यहाँ पर और एक लफ्ज़ देखिए, कितनी गुमराही की बात है। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? लौंडी के साथ इस्लाम ने हम बिस्तरी की इजाज़त दी, इसमें क्या हिकमत थी? अरे भाई, लफ्ज़ लौंडी के साथ क्यों हम बिस्तरी की भाई हम बिस्तरी आई कहां से यहाँ पर? अरे भाई, जबकि वो मा मलकत ऐमानकुम बीवी हो गई है, तो यहाँ पर हम बिस्तरी की इजाजत कहां से आई? जब बीवी के साथ तो हम बिस्तरी करते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह अल्फाजों को गोल मटोल करके, किस तरह लफ्ज़ लौंडी का इस्तेमाल करके इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। आइए हैं देखते हैं और आगे देखिए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اگر آپ کو کیونکہ میں فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے سے فائدہ ہو, دیکھیں میں یہاں پر اس لیے چالو کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنے منہ سے سنیں, اپنی آنکھوں سے دیکھیں, اپنی کانوں سے سنیں, تو ایسا محسوس نہ ہو کہ میں کچھ اپنے طرف سے بول رہا ہوں. اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور اسلامک ریسرچ سینٹر کو آپ تعاون کریں, ہمیں ڈونیٹ کریں تاکہ ہم ایسے ویڈیوز بنا کر دوسروں تک جو ہے پہنچا سکیں. آپ اپنی رقم ہمیں بینک کے تھرو یا ویسٹرن یونین کے تھرو بھیج سکتے ہیں, اور ہاں کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی کہ آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ آپ کی زکوٰۃ و صدقات ہم تک آپ بھیجیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھوڑ کر ان سے سلوک کر کے, اور یہ جو لونڈیاں بھی ہوتی تھی نا جن کے ساتھ انسان ہم بستری کر سکتا تھا, یہ وہ ہوتی تھی جو کمپلیٹلی اسے آدمی کی ملکیت میں ہوتی, ملکیت کے غلام, پارٹنرشپ میں بھی غلام لیے جاتے تھے کہ بھائی اچھا تگڑا نوجوان ہے, دونوں مل کے لے لیتے چلو اپنے کام کے لیے, یہ پارٹنرشپ ہے, اس کو انسان دونوں مل کے. لیکن ایسی لونڈی جو ملکیت کی اس کی خود کی ہو, اس سے وہ جو ہے بستری کر سکتا, لیکن بہت سخت رولز ہے, یاد رکھیے. کیا رولز ہے, کیا حکمت ہے اس کے پیچھے بھی, آئیے سناتا ہوں. اگر غلام ایک معاشرے میں لائے جائے, غلام عورتوں کو لایا جائے, ان کی جنسی تسکین پوری نہ ہو, تو مجھے بتائیے وہ ارے غلام معاشرے میں لایا جائے, یہاں پر کتنی بڑی گمراہی ہے. ارے غلام کیوں معاشرے میں لائیں گے اسلام کے؟ اللہ اکبر. اللہ تو ہماری حفاظت کر ایسے چالاک لوگوں سے جو برنڈی بازی کا کاروبار جو ہے اس کی حفاظت کر رہے ہیں, اور اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے اللہ کے رسول کے زندگی کو بدل رہے ہیں. اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے اللہ کے رسول کے زندگی کو بدل رہے ہیں, قرآن کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, حدیث کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, صحابہ کی زندگی کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ حفاظت کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.